ایک وہ بابا کو مینٹل آدمی تھا، اس نے وہ بارش کہیں ہو رہی تھی تو مریم نواز کے خلاف اس نے بولا کچھ، تو لوگوں نے کہا یہ بابا ہی ساڈا پیو ہے، ہی سب تو بڑا ہیرو ہے۔ ان کی سوچ دیکھیں، سوچ کوئی اپنی ہے ہی نہیں۔ یہ وہ بھیڑ چال والا حساب ہے کہ ایک بندہ وہ ناچ رہا ہے، سارے پیچھے ناچنا شروع کر دے۔ اور یہی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کتنے لوگ ہیں جو سلجھے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ کا سب سے زیادہ جو وہ دیکھ لیں جی، جتنا جھوٹ بولیں گے اتنا آپ پاپولر ہو جائیں گے۔ کسی بندے نے مطلب وہ کہہ دیا کہ کامران کیا تھا، کامران مسیح وہ بہت بڑا پائلٹ ہے، پوری قوم اس کے پیچھے لگ پڑی۔ وہ بیچارہ پائلٹ اس نے زندگی میں کبھی جہاز دیکھا بھی نہ ہو، شاید قریب سے اس میں بیٹھ کر بھی نہ دیکھا ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے جو فائٹر جہاز ہے اس میں تو پائلٹ کے علاوہ کسی کو پرمیشن نہیں ہوتی بیٹھنے کی، سوائے جو اس کے کنسرن لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس قوم کی جو پرائرٹیز ہے وہ دیکھیں۔ کوئی ایک بندے نے وہ جج صاحب کو گالیاں دے دی یا بدتمیزی کر دی اسلام آباد میں، لوگوں نے کہا جی وہ بندہ ہی بڑا ہیرو ہے۔ ایک وہ بابا کو مینٹل آدمی تھا، اس نے وہ بارش کہیں ہو رہی تھی تو مریم نواز کے خلاف اس نے بولا کچھ، تو لوگوں نے کہا یہ بابا ہی ساڈا پیو ہے، ہی سب تو بڑا ہیرو ہے۔ اس قوم کی آپ نیچر دیکھیں، آج بھی یہ قوم پولیس کے خلاف بول رہی ہے جو ان کی زندگیاں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ان کو کہہ رہے کہ ہیلمٹ پہنے اور اپنا لائسنس بنائیں، ٹریفک وائلیشن نہ کریں، کہہ رہے یہ پولیس غلط ہے۔ اور یہی لوگ جو باہر سے جب چھتر کھا کر واپس آتے ہیں پاکستان میں، ادھر آ کر یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، ابھی مجھے کسی بندے نے بتایا کہ 8,000 درہم جو ہے وہ اس میں دبئی میں جرمانہ ہے ٹریفک وائلیشن پہ، 8,000 درہم۔ تو آپ اس کو دیکھیں، یہ کوئی 6-7 لاکھ روپے بنتے ہیں، اور یہ لوگ اتنا منہ اتنا چوڑا کر کے بادشاہ کی کھل رہی ہوتی ہے، وہ جی 8,000 درہم اتنے جرمانہ ہے، اور ادھر یہ 2,000 نہیں دے سکتے، ادھر 2,000 پہ چیخے مار رہے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ اس قوم کی کوئی سوچ نہیں ہے، یہ بھیڑ چال والی قوم ہے، یہ ناچنے گانے والی، میں کہتا ہوں۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں جی بیچ میں نے کہا تھا ناچنے گانے والی قوم ہے، کچھ لوگوں نے کہا جی وہ بیچ میں شریف لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اب یہی والی بات اگر کہہ دو کہ جو پیر ہیں آپ کے ولی اللہ جو ناچتے گاتے ہیں، تو وہ ادھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ ٹھیک ہے۔ ناچنے گانا تو کوئی بھی بندہ ناچے، اب آپ بندہ ناچے تو اس کو تم کہتے ہو کہ یہ مطلب کوئی غلط آدمی، اور وہ کوئی جس کو تم لوگوں نے پیر بابے مشہور کیا وہ ناچے تو کہتے ہو یہ صحیح ہے۔ قوم کی کوئی عقل کوئی سینس نہیں ہے۔ یہ قوم آپ کے نبی کے نام پہ کٹ مرے گی، نبی کو فالو نہیں کرے گی۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوئی نا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے نہیں کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہماری برادری کا نہیں ہے، تو کیا مطلب ہوگا؟ اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہمارا، کوئی کٹ ہی اس کے ساتھ کٹ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اس پہ کون بندہ جو مجھے لاجک دے، جو مجھے اس چیز پہ قائل کر لے کہ یہ حدیث معاذ اللہ جھوٹی ہے؟ تو اس میں آپ دیکھیں کتنے لوگ ملاوٹ والے ہیں۔ اور میں نے کل پرسوں ویڈیو بنا دی تھی اس کی، کیا کہتے ہیں وہ بیکری والوں کی، اور میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا ہے کہ آپ ڈبے کے چارجز الگ لو اور مٹھائی مجھے پوری 1 کلو دو۔ وہ بندے نے داڑھی رکھی تھی، وہ بندہ نہیں ماننا، اور اس پہ کچھ لوگ زیادہ لوگوں نے بیڈ کمنٹس کیے، کچھ نے کہا جی آپ شاپر میں لے لو، کسی نے کچھ کہا۔ جب اس قوم کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کرپشن ہے کیا، ناپ تول کی کمی کتنا بڑا جرم ہے۔ قرآن پاک میں دیکھیں وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے جن کی قوم تباہ ہو گئی تھی، حضرت شعیب بھی تھے جن کی قوم اس وجہ سے تباہ ہوئی تھی، ناپ تول کی وجہ سے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اور میں بار بار یہ لوگوں سے کہہ چکا ہوں، میں نے پورے پاکستان میں کوئی ایک بیکری والا نہیں دیکھا جس کو اللہ نے ایمان دیا ہو، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، عام دکاندار کی بات بھی کر رہا ہوں، عام دکاندار بھی ایسے، لیکن بیکری والا میں نے تو آج تک اتنی عمر میں نے ایک بھی پاکستان میں نہیں دیکھا جس کے پاس ایمان کی طاقت ہو۔ جو بندہ یہ سوچے کہ میں یار اگر 250-300-400 روپے پر کے جی میں پروفٹ لے رہا ہوں، اگر 20 روپے کا ڈبہ دے دیتا ہوں تو مجھے کوئی موت آتی ہے، یا وہ بندہ اگر 600 روپے مٹھائی دے رہا ہے تو وہ 650 لگا لے، یہ جائز ہے۔ ڈبہ اس میں تیل تول کر دینا یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، جہاں سے مرضی کر لے، میرے ساتھ گارنٹی کر لے، کوئی ایک کسائی مجھے دکھائیں جو پورا گوشت دیتا ہوں۔ اور یہی لوگ ہیں جو سب سے، میں اس لیے بات کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ میلاد کے خلاف ہے، میں کہتا ہوں میلاد کے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میلاد کیا ہے؟ نبی کو فالو کر لیں، بس یہی میلاد ہے آپ کا۔ آپ جب نبی کی حدیث پہ بھی عمل نہیں کر رہے، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہے، اللہ کے راستے پہ نہیں چل رہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی بخشش ہو جائے گی؟ آپ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی قومیں آج تک تباہ ہوئی ہیں، کوئی قوم بھی ایسی نہیں تھی جو نماز روزہ حج زکوٰۃ اس کو چھوڑنے کی وجہ سے جو ہے وہ تباہ ہوئی ہو۔ قوموں میں برائیاں اتنی تھی، معاشرتی برائیاں بہت تھی،
حقوق العباد جس کو میں بار بار کہتا ہوں، اس پہ کوئی بندہ عمل کرنے کو تیار نہیں۔ آپ کا مرغی والا سب سے بڑا جو ہے یہ سبیل ان کی لگتی ہے، سب سے بڑا ملاز یہ لوگ کرتے ہیں، تاجر برادری بازار میں دیکھ لیں، اس میں جتنے بھی ہیں وہ چندے اکٹھے کرتے ہیں، سب سے بڑی سبیلیں ان کی لگتی ہیں، سب سے بڑے لنگر ان کے چل رہے تھے، اور کما کہاں سے رہے؟ حرام کما رہے۔ کوئی ایک کسائی مجھے ثابت کر دے کہ وہ حلال کھا رہے۔ میں اس دن کہا تھا کسائی کے پاس، میں نے کہا یار پہلے صفائی کرو پھر مجھے تول کر دے۔ اس نے کہا 10 من بھی لے لو گا نہیں دوں گا۔ اور یہ میں بار بار کہتا ہوں گورنمنٹ کا نوٹیفکیشن ہے، میں کہتا ہوں گورنمنٹ کو چھوڑ دو، اللہ پہ جس پہ یقین ہے تم لوگوں کو، جس پہ ایمان رکھا ہوا اس کی مان لو۔ نبی جس کے نام پہ تم لبیک لبیک کرتے پھرتے ہو، لوگوں کو بندے مارتے پھرتے ہو کہ کسی کو جینے کا حق نہیں دے رہے، اس نبی کو فالو کر لیں۔ میرے نبی نے تو تجارت بھی کی، اور تجارت اس طرح کی کہ دنیا جانتی ہے ان کو۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ میں وہ واقعہ پڑھ رہا تھا تو کھجوریں جو تھے، آپ کیونکہ ان کا بزنس وہاں پہ یہی تھا، تجارت مختلف چیزیں کھجوریں وغیرہ، تو وہ کھجوریں جو تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھجوریں لگا رہے تھے، ڈھیر لگا رہے تھے، ایک گاہک آ گیا، اس گاہک نے کہا کہ مجھے یہاں سے کھجوریں دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ابھی کھجوریں جو ہے نا وہ خشک کہہ لیں یا کم کوالٹی والی، وہ اس میں ہے، وہ الگ کروں گا پھر میں دوں گا۔ مطلب اس طرح کی باتیں اتنی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں، آپ فروٹ والے سے فروٹ لے کر دکھا دیں صحیح والا، اور میں آپ کو یہاں پہ حلف دے رہا ہوں کہ میں نے اتنی اپنی عمر میں آج تک جب بھی میں فروٹ لیتا ہوں میں کہتا ہوں یار تیرے ایمان پہ رہا، تیرے ایمان پہ رہا تو نے غلط نہیں ڈالنا، تیرے میں ریٹ جو تو نے مانگا وہی دوں گا۔ یقین کرو جب بھی گھر لائے تو فروٹ خراب نہیں ہوتا۔ میری یہ عادت نہیں رہی آج تک، ریٹ پہ میں بحث نہیں، ریٹ پہ تھوڑا بہت بندہ کر لیتا ہے، چلو 10-20 کم ہو جائے، باقی میں اکثر کو یہی کہتا ہوں کہ ریٹ تو پورا لگا رہا ہے، تیری مرضی کا ہے، فروٹ تو نے اپنی ایمانداری سے ڈالنا ہے۔ اللہ کی قسم آج تک میں کسی کا ایمان میرے اس لیول پہ پورا ہی نہیں ہوا، کیونکہ میں جب بھی گھر لے کر آیا ہوں اگر، اور حالت یہ یہاں پر میں ایک دن وہ وہاں سے لے کر آیا ہوں آڑو، پچھلے سال کی بات ہے، تو اس کو میں 2 کلو آڑو لیے، میں نے کہا یار ایمانداری سے صحیح والے ڈال دینا، کر اب بے فکر ہو جائیں گے، ٹینشن نہیں کوئی نہیں۔ میں گھر لے کر آیا، اس میں 6 یا 7 دانے ایسے تھے بالکل گلے ہوئے تھے، ان میں پھپھوندی لگی ہوئی تھی، کالے ہوئے تھے، خراب اس نے ڈالے۔ خیر میں نے واپس کیا جانا تھا، میں ویسے دوسرے دن یا تیسرے دن میں گزرا ہوں، میں نے کہا یار میں نے دیکھا یار تیرا ایمان، میں اس دن تیرے پاس آیا تھا 2 کلو آڑو لے کر گیا تھا اور اس میں سارا آڑو خراب نکلا۔ اس بندے نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا تم میرے کو آئے ہی نہیں، جھوٹ بولنا، تم ایسے منہ پہ جھوٹ بولے گے یہ لانتی لوگ، کہہ رہا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، تو میرے پاس آج تک آئے ہی نہیں، کبھی لیے نہیں مجھ سے آڑو۔ ایسے لوگ ہیں یہ لوگ صرف پیسے کے پجاری، اور یہی دیکھ لیں کہ اخلاقت والی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور نہ ہمارے جو ایجوکیشنل ادارے ہیں ان میں یہ چیزیں ہیں کہ کبھی بچے کو کوئی اخلاقیت سمجھائی جائے، کچھ پڑھایا جائے، سکھایا جائے۔ جاپان میں دیکھیں 3-4 کلاس تک کوئی سلیبس ہے ہی نہیں، سلیبس ہی نہیں، کتاب ہی نہیں ہے، ہمارے 15-15 ہزار کی کتابیں دے رہے ہیں۔ وہاں پہ تعلیم ہے، اخلاقیات ہے، تربیت ہے، یہاں پر کیا ہے، وہاں پہ کتابوں کے پیسے ہیں، فیسیں ہیں، سب کچھ ہے، تربیت زیرو ہے، قابلیت زیرو ہے، کوئی کسی قسم کی عقل نہیں ہے لوگوں کو۔ تو بس لوگ یہاں پہ پیسے کے پیچھے لگے ہوئے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ جتنا بھی آپ نے زندگی گزارنی اس طریقے سے گزاریں کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کا حق نہ ماریں۔ اس میں یہ ہوگا کہ اس کی بچت نہیں ہے۔ آپ کی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہ آپ اکیلے پہ فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، یہ چیزیں پوری کر سکتے ہیں تو آپ کریں، اللہ نے اس میں گنجائش رکھی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ کتن نہیں ہے کہ آپ نماز بھی نہ پڑھیں، روزہ بھی نہ رکھیں، آپ کوشش پوری کریں، اس میں کمی بیشی یا اس میں بخشش کے چانسز ہیں، لیکن جو آپ لوگوں کا حق کھا رہے ہیں اس پہ کوئی چانس نہیں ہے جب تک وہ آپ اس کو واپس نہیں کریں گے۔ چاہے کسی کا پلاٹ مارا ہے، کسی کو کم ناپ تول کر دیا ہے، کسی کے ساتھ غلط بیانی کر کے اس کی حق تلفی کی ہے، جس طرح یہ بیکری مافیا کر رہے ہیں کہ ڈبہ تول کے دے رہے ہیں، حالانکہ بڑی سیدھی سادی سی بات تھی کہ آپ یار 20 روپے زیادہ لے لو، 50 لے لو، لیکن چیز اس کو پوری دو۔ مرغی والا کر رہے ہیں، ان چیزوں کی بالکل کسی صورت بھی بخشش نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی وہ غفور الرحیم ہے، جی وہ بخش دے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے، تو بات کرنے کا مقصد ہے وہ غفور الرحیم ہے تو وہ قہار بھی تو ہے نا، وہ عادل بھی تو ہے نا، وہ منصف بھی تو ہے، وہ جسٹس بھی ہے۔ تو جسٹس جو ہوتا ہے، جو جج ہوتا ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ بندے نے چوری کی اس کو چھوڑ دے گا؟ آپ کا یہاں کا اس طرح کا جو جج ہے یہ تو چھوڑ دیتے، وہ بھائی اگر غفور الرحیم ہے تو قہار بھی پورا ہی ہے، وہ عادل بھی ہے، وہ منصف بھی ہے، تو اس کے انصاف سے ڈریں،
انصاف اس نے کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ اپنا ذہن میں رکھیں، یہ کوئی بھی آپ کی کبھی بھی یہ اس پہ معافی نہیں ہے، کسی صورت بھی نہیں ہے۔ معاشرتی جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی حقوق و لباد کے معاملات ہیں، اس پہ ذرا بھی آپ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم اس معاملے میں کبھی بھی نہیں آپ کے ساتھ رعایت کی جائے گی۔ پورا اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ میں ہر چیز کا بدلہ لوں گا اور آپ کی نیکیاں چھین چھین کر، تو میں کبھی سوچتا ہوں یار جب یہ نیکیوں والی بات آتی ہے، اگر آپ نے کسی کا حق مارا تو وہ اتنی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، تو جو پوری زندگی لوگوں کا حق مارتے ہیں وہ کیا دیں گے؟ ان کے پاس تو نیکی زیرو ہوگی، وہ کیا کریں گے؟ اور یہ جو جتنے بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، داڑھی رکھنا، یہ سارے معاملات جو ہے ان کے ساتھ معاملات اچھے ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو جو حقوق العباد ہے اس پر توجہ دینی چاہیے، وہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اس پہ بھی عمل کریں، لیکن اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ جتنا بھی آپ حق تلفی کسی کی کریں گے اس کا برابر میں آپ کو وہاں پر حساب دینا پڑے گا۔ روزہ اگر آپ نے نہیں رکھا ہے تو وہ اللہ اور آپ کا معاملہ ہے، نماز اگر آپ نہیں پڑھ پائے ہیں، کوئی رہ گئی، قضا ہوگی، تو وہ اللہ آپ سے پوچھے گا تو صحیح، لیکن وہ معاملہ اللہ اور آپ کا ہے۔ یہ بندے اور آپ کا معاملہ، اس پہ اللہ جو ہے آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔